مغربی زندگی اور مادہ پرستی سے مروب ہونے کے نتیجے میں جو غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات سرزد ہوتی ہیں وہ کسی اچانک فیصلے سے نہیں ہوتی، بلکہ ان کے پیچھے والدین کی بے حسی یا بے بسی کی ایک لمبی داستان ہوتی ہے، اور اس کا تعلق بچپن سے ہی عادتوں کے بگاڑنے سے ہوتا ہے جو والدین کے نظروں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ مغربی تہذیب اور کلچر کی مطابقت میں ہو رہا ہے اور بچوں کی ترقی کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اس کی نظروں کے نیچے جو ان کی اولاد ہے، ان کی طرز زندگی، ان کا پہننا اور اوڑھنا، ان کا رہن سہن اور ان کی دلچسپیاں مغرب کی نقالی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب بچے گلوں میں سونے کی زنجیریں لٹکاتے ہیں یا کانوں میں بندے سجاتے ہیں یا عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا شروع کرتے ہیں تو اسے فیشن سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بچے یا بچیاں اپنے کمروں میں اپنے مقبول فلم یا پاپ سٹار کی تصاویر آویزاں کرتے ہیں یا گھروں میں پاپ میوزک، برتھ ڈے پارٹیاں، نیو ایئر ڈے کی پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں تو کسی قسم کی رنج، کسی قسم کے فکر کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ لڑکوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈز کو گھروں میں مدعو کرے اور سارا خاندان مل کر ان کی خاطر مدارات کرتا ہے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے پر پرزے نکال رہی ہوتی ہیں اور ان کے بن ٹھن کر باہر نکلنے یا گھر میں آنے جانے کے اوقات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ والدین صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور اس آزادی کو مغربی طرز معاشرت کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، وہ یہ کہ بعض والدین اپنے بچوں کی زندگیوں میں بے انتہا دخل دیتے ہیں، نہ صرف ان پر زبان درازی کرتے ہیں بلکہ جسمانی سختی سے بھی گریز نہیں کرتے، اور اگر وہ ان کے اولاد ان کی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرے، بات بات پر ان کو ٹوکا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ بھی اسی طرح دردناک ہوتا ہے، کیونکہ سارے خاندان کا امن تباہ ہوتا ہے اور اس کے افراد بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ان دونوں حالات میں نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں، اور اسی صورتحال کو قرآن کریم کے الفاظ میں قتل اولاد کہا گیا ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سنہری اصولوں کی طرف توجہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے وضع کیے ہیں، جن سے ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی اولاد کی نفسیاتی الجھنوں اور معاشرتی کمزوریوں سے محفوظ کر سکیں۔